ہمارا کلیجہ چھنی چھنی ہے، ہمارا سینہ غم و اندوہ سے لبریز ہے، اور ہم یقین جانیں آج پہلی مرتبہ میں کیمرے کی طرف دیکھ نہیں سکتا، ہم شدید مغموم ہیں، اور اس لیے نہیں کہ صرف لبیک کے ساتھیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا، پاکستان میں کسی تنظیم کے ساتھ بھی اگر یہ سلوک ہوتا ہم اسی طرح تکلیف میں ہوتے۔ بے شک بے شک سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، وہاں اختلاف رہتا ہے، لیکن ہر اختلاف کا ایک حل ہے۔ ہم کافر نہیں، مسلمان ہیں، اور حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان یار نیک و بد تو ہو سکتے ہیں، کافر تو نہیں۔ یار کوئی بندہ فاسق فاجر ہو سکتا ہے، کسی کی نیکی زیادہ، کسی کا تقوی کم، کسی کا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح بے دریغ قتل کر دیے جائے، لوگ لاشیں پھینک دی جائیں۔ اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہوئی ہے، اللہ وحدہ لا شریک اللہ کو کتنی اذیت پہنچائی گئی ہے۔ اور میں صرف یہ جملے کہوں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ظالم کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ بے شک بے شک بے شک اللہ کی رسی ڈھیلی ضرور ہے، لیکن اللہ رب العالمین بے خبر نہیں ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے اور جانتا ہے۔ پروردگار عالم نے کبھی کسی ظالم کو چھوٹ نہیں دی، ڈھیل ضرور دی ہے، لیکن اللہ رب العالمین جب گرفت کرتا ہے تو یقین مانیے کہ نشان تک مٹا دیتا ہے۔ میں نے آج ہم ادھر مسافر کی صورت میں ہم یہاں یونان میں رکے ہوئے ہیں، میں ساری رات جاگتا رہا ہوں اور تکلیف اور غم و اندوہ میں رہا ہوں۔ میرے دوستوں کی بھی یہی کیفیات ہیں۔ تو ہم حضور پاک کی اس حدیث شریف کی روشنی میں کہ اپنے ظالم اور مظلوم بھائی دونوں کی مدد کر، یہ حضور کی حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں جنہوں نے یہ ظلم کیا وہ بھی کافر نہیں ہے، لیکن وہ ظالم ہے۔ اور حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر ہمارا کوئی بھائی ظالم ہو، ہم مظلوم ہو، ہم اس کی تو مدد کریں، ظالم کی کیسے کریں؟ ہم جہاں پر ایک طرف اپنے بھائیوں کے لیے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، وہاں پر ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ ابھی بھی رک جائیں، اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے غضب سے ڈریں، اس کی پکڑ سے ڈریں اور اس کی گرفت سے ڈریں۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر نشان تک باقی نہیں چھوڑتا۔ تو ابھی بھی ہم آپ کی حضور کی حدیث شریف کی روشنی میں یہ مدد کر رہے ہیں ہم آپ کی کہ آپ کو کہہ رہے ہیں رک جائیں، پلیز رک جائیں، ظلم نہ کریں، ستم نہ کریں۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، آپ اس کے مطابق گفتگو کریں، آپ مسئلے کو حل کریں، لیکن ظلم و ستم کی بربریت کی انتہا کر رہے ہیں۔ کیا پروردگار عالم کو جواب نہیں دینا؟ کیا روز محشر آپ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا آپ قرآن مقدس میں یہ پڑھ نہیں چکے کہ اللہ ذرے ذرے کا حساب لے گا؟ بے شک بے شک میں اللہ پاک کی بارگاہ میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں اپنے ان شہداء بھائیوں کے لیے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور یہ دعا کروں گا کہ جن سے یہ ظلم ہوا ہے حق تعالیٰ سبحانہ ان کو توفیق عطا فرمائے، پچھتاوا عطا فرمائے، اور رجوع اللہ وہ کریں اور وہ سوچیں کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ بے شک بے شک آج اگر آپ کی بچوں کے ساتھ یہ ہو تو آپ کے دل پر کیا گزرے گا؟ اگر آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا روڈ پر پڑا ہوا ہو اور بے کفن پڑا ہوا ہو اور بے گور پڑا ہوا ہو، اور وہ تالاب میں سے اس کی لاش نکلے، روڈ پر اس کی لاش پڑی ہوئی ہو، آگ لگی ہوئی ہو، میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ کے قلب، اپنے قلب سے پوچھیں کہ آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ آپ روٹی نہیں کھا پائیں گے، آپ پانی نہیں پی پائیں گے، آپ کا سکون برباد ہو چکا ہوگا۔ یار حضور نے فرمایا مومن تو ہے ہی وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے بھانجے کے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں، یہ چیز جو بے دریغ آپ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایسا ظلم تو ہندوستان میں مشرکین نے نہ کیا ہوگا مسلمانوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بے شک
ایسا ظلم شاید غزہ کے ان مظلوم مسلمانوں اور فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر بھی نہ ڈھایا گیا ہو، چونکہ ان پر چلانے والے گولی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نہیں ہیں، لیکن یہاں افسوس صد افسوس صد افسوس وہ لوگ گولیاں چلانے والے ہیں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے، جن پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ تو میں صرف اپیل کروں گا، درخواست کروں گا، خدا را رکیں، خدا را اس ملک کو سواریں، اس کا بیڑا غرق نہ کریں، اللہ کا واسطہ ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ واسطہ دے کر میں کہتا ہوں رک جائیں، اس ملک کے امن کو برباد نہ کریں، ملک کو مل کر سواریں، ملک کے اندر قباحتوں کو دور کریں، ملک کے اندر جو دیگر مسائل ہیں ان کو حل کریں، یہ قتل و غارت کا بازار اب بس بند کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور جو ہمارے مظلوم مسلمان وہاں پر شہید ہوئے ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے، آمین آمین اور حق تعالیٰ سبحانہ جل جلالہ و امن والو اپنے محبوب کے صدقے ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین اور اس پر اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین ہمارا یہاں اگرچہ ہم اس وقت یہاں موجود ہیں، مگر ہمارے دل ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں جو تکلیف میں ہیں، جو اذیت میں ہیں، جو دقت میں ہیں، جو پریشان ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ منصورو، الہی ان کی مدد فرما آمین آمین یا رب العالمین، جس طرح تم نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے، ایسے ان کی مدد فرما آمین آمین اور رحم فرما۔ آمین